بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ان 15 چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتاری ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے کون کون سی وہ 15 چیزیں ہیں جو جنت سے نازل کی ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ سے شیئر کریں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابلیس لعین زمین کے ان فرشتوں میں سے تھا جنہیں جن کہا جاتا تھا۔ علم و عبادت میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اور اس کا نام عزازیل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں فرشتوں کی جماعت سے نکالا گیا، اس لیے وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہا اور تدبیریں کرتا رہا کہ کسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دوں۔ اس نے سب سے پہلے طاؤس سے دوستی کی، پھر اس کو اپنی دوستی کا واسطہ دے کر بولا کہ مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں، لیکن اس نے اس کی ایک بات نہیں مانی اور انکار کر دیا۔ پھر ابلیس سانپ کے پاس گیا اور اسے اپنے فریب میں پھنسایا۔ سانپ اس کو اپنے منہ میں لے کر بہشت کے اندر داخل ہو گیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہ کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ مجھے تمہارے حال پر رونا آتا ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں جنت سے نکال کر یہ نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا غم ہوا۔ تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور مخاطب کر کے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھا کے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاویدہ ہو جاؤ گے، اور ایسی بادشاہت تمہیں عطا ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سا پھل ہے؟ تو شیطان نے کہا، وہی درخت جس کے میوے کھانے کے لیے اللہ نے تمہیں منع کیا تھا۔ تمہیں تمہارے پروردگار نے اس لیے یہ پھل کھانے سے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جیتے نہ رہو۔ اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ میں ہرگز اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ بس شیطان مردود نے ان کو اپنے دھوکے میں پھنسا لیا اور خطا کی طرف راغب کیا، جس پر حکم الہی ہوا کہ تم سب جنت سے نکل جاؤ۔ اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص وقت تک زمین پر ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان وہانہ مقام پر اتارے گئے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ کو جدہ میں اور ابلیس لعین کو بصرہ کے قریب ایک مقام پر اتارا گیا اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ چنانچہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام لوہے کے 7 ٹکڑے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گیری سکھا سکیں، اس لیے آگ کی ان کو ضرورت پڑی۔ آواز آئی کہ آگ دوزخ سے مانگ لیں۔ انہوں نے آگ کی لو لے کر جیسے ہی آدم علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھی تو انہوں نے زمین پر ڈال دی اور آگ 7 دفعہ زمین میں سوراخ کرتی ہوئی دوزخ کے اندر چلی گئی۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ جنت 7 آسمانوں کے بعد ہے اور دوزخ 7 زمینوں کے نیچے؟ اور ایسا 7 بار ہوا کہ آگ لائے مگر وہ دوزخ میں چلی گئی اور آواز آئی کہ اے جبرائیل، 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ، تب بھی یہ ٹھہرے گی نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، انہیں ہر چیز بنانی سکھائی اور جنت سے کچھ پھل عطا کیے، اور یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آ گئی ہے، یعنی کہ یہ سڑ جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں، اور جنت کے پھل کبھی خراب نہیں ہوتے۔ پھر اسی آگ کے ذریعے انہوں نے کھیتی کے لیے تمام آلات تیار کیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک بیل کا جوڑا جنت سے لا کر دیا اور کہا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی غذا تیار کرو۔ پھر ان کو بہشت سے گندم کا دانہ لا کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے زمین کے اندر بو گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا۔ چنانچہ جب فصل پک کر تیار ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے مل کر صاف کر کے کھانا چاہا۔ تب جبرائیل امین نے فرمایا، اول اسے پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک لو، پھر کھاؤ۔ حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ نے جبرائیل امین سے سیکھ کر روٹی بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔
फिर जब वो खाने लगे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठहरो, सब्र करो, अभी तुम्हारा रोज़ा है, तुम रोज़ेदार हो। फिर जब शाम हुई तो दोनों ने मिलकर खाना खाया। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा बाज़ रिवायत के अंदर आता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर भेजा तो इनके साथ 5 चीज़ें भेजीं। नंबर 1, जन्नत के दरख्त, पीलू की लाठी, इंजीर की पत्तियाँ, हजर अस्वद और ऊद नामी खुशबूदार एक लकड़ी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी। इसके अलावा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कि एक मर्द हैं, हज़रत अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैह एक औरत हैं, दोनों के लिबास भी जन्नत से नाजिल हुए। इसके अलावा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया है कि हमने तुम्हारे लिए लिबास को उतारा। इस बात से हमें ये पता चलता है कि लिबास भी दुनिया की तख्लीक नहीं है, बल्कि लिबास को भी जन्नत से उतारा गया है। इसके अलावा तारीख़ बगदाद के अंदर है कि अजवा खजूर भी अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से उतारी और नहर फ़ुरात को भी जन्नत से उतारा है, जो कि आज ज़मीन पर जारी और सारी है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम रिवायत से पता चलता है कि 15 किस्म की ऐसी चीज़ें हैं जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से नाज़िल की हैं। नंबर 1, मूसा अलैहिस्सलाम का असा। नंबर 2, इंजीर की पत्तियाँ। नंबर 3, हजर अस्वद। नंबर 4, लिबास। नंबर 5, गंदम का दाना। नंबर 6, बैल। नंबर 7, तमाम किस्म के फल। नंबर 8, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी। नंबर 9, ऊद की लकड़ी। नंबर 10, मर्द। नंबर 11, औरत। नंबर 12, सांप। नंबर 13, अजवा खजूर। इसके अलावा बाज़ उलमा कराम ने ये भी बयान किया है कि लिबास की 2 किस्म हैं। एक जिस्मानी लिबास, इसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से उतारा है। इसके अलावा एक लिबास ईमान और तक़वा का होता है, इसको भी अल्लाह ताला ने आसमान से ही उतारा है, जिससे हमें पता चलता है कि ईमान और तक़वा का लिबास भी जन्नत से उतारा गया है। और यूँ ये सब 15 चीज़ें बनती हैं जो कि आज इस रूए ज़मीन पर मौजूद हैं, जिससे हम अपनी ज़ाहिरी दुनिया में फ़ायदा उठाते हैं। बस मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी जगह यानी जन्नत में डाले जहाँ से अल्लाह ताला ने हमारे बाप और हमारी अम्मा हव्वा को अल्लाह ने निकाला था। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सदका जारिया की नियत से दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।